جو مسلم امہ کو ایک بڑی کامیابی ملی یونائٹڈ نیشنز میں. آپ نے دیکھا کہ فلسطین کو پہلے جو ہے وہ سیز فائر ہوا اور اس کے بعد کل یونائٹڈ نیشنز کی جو ہیومن رائٹس کمیٹی ہے اس نے بہت ہی واشگاف الفاظ میں یہ قرارداد جو ہے وہ پاس کی. اور جو پاکستان نے اس فلسطین کے مسئلے کے اوپر جس قائدانہ کردار کا مظاہرہ کیا, وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جس قائدانہ کردار کا اظہار کیا, آپ نے وہ پوری امہ کے سامنے ہے, پاکستان کے لوگوں کے سامنے ہے. تو یہ جو ریزولوشن ہے فلسطین کے اوپر, اس کی کیا امپلیکیشنز ہوں گی, اس کا کیا مدعا ہے, اس کا کیا آگے چل کے اس کے کیا اثرات ہوں گے, اور فلسطین کے اوپر پاکستان کی پالیسی اس وقت کہاں کھڑی ہے, اور اسپیشلی جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے, جو ہیومن رائٹس ابیوزز کے حوالے سے جو اس وقت صورتحال ہے وہ کہاں پہ ہے. تو میں ڈاکٹر صاحبہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس پہ ذرا ایک ہمیں پورا اوور ویو جو ہے وہ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, کل یہ ریزولوشن یو این ہیومن رائٹس کاؤنسل میں جنیوا میں پاس ہوئی اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ریزولوشن ہے. پہلے بھی ہوتی رہی ہیں پیلسٹائن پہ ریزولوشنز اور ایشوز پہ بھی, لیکن کمیشنز بھی بنتی رہی ہیں پہلے, لیکن ان پہ سنسیٹ کلوز ہوتا تھا, سال کے لیے بن کے ختم ہو جاتی تھیں. یہ ریزولوشن جو پاکستان نے OIC کے بہاف پہ دی اور اس کی سپورٹ اکراس ریجنز ہے. میکسیکو لے لیں, یورپین ممالک لے لیں, ساؤتھ ایسٹ ایشیا لے لیں, سب نے اس کو سپورٹ کیا ہے. میں وہ نام بھی بتاؤں گی جن ممالک نے نہیں کیا, جو انسانی حقوق کی بڑی باتیں کرتے ہیں, اور جب بیسک ایشو آیا تو انہوں نے یا اگینسٹ ووٹ دیا یا ایبسٹینشن دی, وہ بھی ہمیں بتانا چاہیے لوگوں کو. بہرحال پہلے اس ریزولوشن کا جو پہلا ہے اس میں سنسیٹ کلوز نہیں ہے. یہ اگر آپ پڑھیں آرٹیکل 1 کلوز 1 اس کا, اٹ آن گوئنگ انٹرنیشنل انڈیپینڈنٹ کمیشن آف انکوائری ہے جو کہ دیکھے گی اور رپورٹ کرے گی ٹو دا پریزیڈنٹ آف دا ہیومن رائٹس کاؤنسل جنیوا میں کہ کیا کیا اپارتھائڈ اسرائیل اسٹیٹ کر رہا ہے آکیوپائڈ پیلسٹائن ٹیریٹریز میں, انکلوڈنگ ایسٹ جیروسلم, اور جو اسرائیل خاص طور پہ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاز اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لاز کی وائلیشنز کر رہا ہے, وہ آئیڈینٹیفائی کی جائیں گی. اور پھر وہ ریکمنڈیشنز دے گا ٹو تھرڈ کنٹریز آلسو, یعنی کہ جیسے US ہے, UK ہے, جتنے ممبرز ہیں UN ہیومن رائٹس کاؤنسل کے, کیونکہ امریکہ واپس آ گیا ہے, ٹرمپ کے وقت وہ نکل گیا تھا اس کاؤنسل سے, اب وہ واپس آ گیا ہے, کہ وہ رسپیکٹ کریں انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا اور انشور کریں کہ جو ان کی ڈیلنگز ہیں اسرائیلی حکومت کے ساتھ وہ وائلیٹ نہیں کرتی ان قوانین کو ان دا آکیوپائڈ پیلسٹینین ٹیریٹری اور جیروسلم. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ تھرڈ اسٹیٹس میں ایک فارمل obligation کر دی ہے, آپ نے ذمہ داری دی ہے کہ ان کو یہ اوبے کرنا ہوگا. اور اس میں جو ایک بہت امپورٹنٹ, میں سمجھتی ہوں 2 بہت امپورٹنٹ کلوزز ہیں. ایک تو ہے کہ سیکرٹری جنرل جو ہیں UN کے, وہ ریسورسز پرووائڈ کریں گے اس کمیشن کو, اور کیا کہتے ہیں کہ امپلیمنٹ ہو, اور جو آفس آف دا ہائی کمشنر آف ہیومن رائٹس ہے UN کے, اس آفس نے لوجسٹیکل اور ٹیکنیکل سپورٹ اس کمیشن کو دیتے رہنا ہے جب تک کہ اٹ ول رپورٹ پیریوڈکلی, اور یہ کمیشن اب اسٹیبلش ہو گئی ہے ود نو سنسیٹ کلوز. اور فائنلی جو سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے, جو میں امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس ریزولوشن کا, کہ سارے ملکوں پہ, اور یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں, کلوز 7 جو ہے, urges all states to refrain from transferring arms where they assess in accordance with applicable national procedures and international obligations and standards that there is a risk that such arms may be used in the commission of facilitation of serious violations or abuses of international human rights or violations of international humanitarian laws. تو یہ امریکہ اور ویسٹرن ممالک جو ویپنز پرووائڈ کرتے ہیں اسرائیل کو, ان کو اب یہ ری اسیس کرنا ہوگا کہ ان کے ہتھیار
پیلسٹینینز کے خلاف نہیں استعمال ہوں اس طریقے سے کہ انٹرنیشنل قوانین وائلیٹ ہوں. تو اب اس کمیشن کیا کرے گا؟ 3 چیزیں اسرائیل کر رہا ہے اس وقت. ایک سیٹلر کلونیلزم. کیا ہوتی ہے سیٹلر کلونیلزم؟ جدھر آپ جو لوکل رہنے والے ہیں جیسے پیلسٹینینز ہیں ان کو آپ دھکے زوری ان کی زمینیں قبضہ کرتے ہیں, ان کے گھر قبضہ کرتے ہیں, ان کو آپ نکالتے ہیں. تو پہلی چیز وہ کر رہی ہے ڈسپوزیشن آف پیلسٹینینز, ڈسپلیسمنٹ. دوسرا اپارتھائڈ رجیم ہے یہ حکومت, نسل پرست. یہ وہ اسرائیلی حکومت اس وقت نسل پرست حکومت ہے. اور تیسرا جو بہت امپورٹنٹ ہے ایک آکیوپائنگ فورس ہے. اور جو آکیوپائڈ ٹیریٹریز ہوتی ہیں, جو ممالک آکیوپیشن فورس ہوتے ہیں یا آکیوپیشن کی حکومت ہوتی ہے, ان پہ 4th جنیوا کنونشن لاگو ہوتا ہے. ان کے لیے ایک سٹینڈرڈز ہیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے. آپ لوگوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکال سکتے, آپ ان کو آکیوپائڈ ٹیریٹری سے کہیں اور نہیں لے جا کے جیل میں بند کر سکتے, آپ ان کے خلاف میس ٹرانسفرز نہیں کر سکتے. تو یہ 4th جنیوا کنونشن اور بہت سی ہیومن رائٹس کنونشن جیسے ICCPR وغیرہ یہ لاگو ہوتی ہیں اس ایشو پہ, اور اسرائیل اس وقت یہ وائلیٹ کر رہا ہے ساری چیزیں. دوسرا نان ٹرانسپیرنٹ ملٹری کورٹس میں ٹرائلز ہو رہی ہیں جس میں پیلسٹینین سویلینز کی ہو رہی ہے, بیکاز دیر از نو پیلسٹینین آرمڈ فورس, سارے سویلینز ہیں, اس میں بچے بھی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے ایک 14 سال بچی کو سینٹنس ہوا تھا, پیلسٹینین لڑکی کو جو پروٹیسٹ کر رہی تھی, اس کو جیل بھیجا گیا, اس نے کافی عرصہ جیل میں گزارا. تو یہ وار کرائمز ہیں 4th جنیوا کنونشن کے تحت, اور جو اسرائیل کر رہا ہے وہ وار کرائم ہے, ایتھنک کلینزنگ ہے. اور ایک اور چیز جو اب اسرائیل نے شروع کی ہے کہ اسلام کی فیتھ پہ اٹیک کیا ہے. جب انہوں نے رمضان میں اذان روکنے کی کوشش کی القدس ماسک میں, جب انہوں نے روزے داروں کو روزہ نہیں کھولنے دیا کورٹ یارڈ میں مسجد کے, یہ صرف پیلسٹینینز پہ اٹیک نہیں ہے, یہ اب فیتھ آف اسلام پہ بھی ڈائریکٹ اٹیک کیا گیا ہے. اور اس واسطے یہ جو کمیشن اب بنی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور میں یہ کہتی جاؤں کہ یہ ماڈل ریزولوشن کا اور یہ کمیشن اور جو اس کو پاورز دی گئی ہیں, میں سمجھتی ہوں پاکستان کو یہ پریسیڈنٹ اب بن گیا ہے. تو پاکستان کو جس کی OIC کی سپورٹ میں جو انہوں نے ریزولوشن پیش کی, پاکستان کو اسی طرح کی ریزولوشن ہندوستان اور کشمیر پہ بھی اب پیش کرنی چاہیے, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ پریسیڈنٹس ہے. اور میں آپ کو یاد کراتی جاؤں, UN ہیومن رائٹس آفس آف دا ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس کی 2 رپورٹس ہیں کشمیر پہ, جس میں اینی ہاؤ لکھا ہوا ہے کہ UN ہیومن رائٹس کاؤنسل انویسٹیگیشن کمیشن بنائے انڈیپینڈنٹ. تو پیلسٹائن پہ یہ بہت اچھی بات ہوئی ہے کہ بن گیا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ کشمیر پہ بھی پاکستان اتنا ہی ایکٹیولی OIC سے سپورٹ لے. اور یہ میں اب بتاتی جاؤں, بہت ممالک ہمیں انسانی حقوق کی باتیں کرتے ہیں, یورپین ممالک کرتے ہیں, اور پاکستان پہ بہت سی باتیں ہوتی ہیں. یہ انسانی حقوق کی بات ہو رہی ہے, ظلم اور تشدد کی ہو رہی ہے اسرائیل میں. تو ادھر کن ممالک نے, یورپین ممالک, جرمنی نے اس ریزولوشن کے خلاف ووٹ دیا ہے, فرانس نے ایبسٹین کیا ہے, کیا کہتے ہیں آسٹریا نے اس کے خلاف ووٹ دیا ہے, چیک ریپبلک نے ووٹ اس کے خلاف دیا ہے, ڈنمارک نے ایبسٹین کیا ہے, یونائٹڈ کنگڈم نے اس کے خلاف ووٹ دیا ہے. تو جب ہمیں یورپین یونین انسانی حقوق کی باتیں کرتا ہے, یہ یاد رکھیں کہ ایسے موقعوں پر انسانی حقوق وہ بھول جاتے ہیں اور اپنی انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں, اور بیسک جو ظلم اور تشدد ہو رہا ہے, اور ان ممالک میں لوگ نکلے ہیں پروٹیسٹ کرنے کے لیے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے ووٹ دیا. جاپان نے بھی ایبسٹین کیا ہے, انڈیا نے ایبسٹین کیا ہے, نہیں سپورٹ کی یہ ریزولوشن. اور ہمیں واضح ہو گیا ہندوستان نے کیوں نہیں سپورٹ کی, کیونکہ وہ وہی چیزیں کر رہے ہیں آکیوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں جو اسرائیل کر رہے ہیں آکیوپائڈ پیلسٹائن میں. تو یہ آپ صرف یاد رکھیں,
اٹلی نے بھی ابسٹین کیا ہے کہ یہ سارے ممالک جو بڑے لیکچرز دیتے ہیں انسانی حقوق کے اوپر، آج جب ان کی when they are called out تو وہ کس طرف جاتے ہیں، انسانی حقوق کی طرف جاتے ہیں کہ اپنی سیلف انٹرسٹ کی طرف جاتے ہیں. تو یہ ہم نے سوچا کہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور پاکستانی ڈپلومسی کی یہ بہت سکسیس ہے کہ ہم نے یہ ریزولوشن انیشیٹ کی، او آئی سی کی سپورٹ ملی اور یہ پیش کی. میں سمجھتی ہوں یہ ایک اور عمران خان کی حکومت کی ڈپلومیٹک سکسیس اور بہت امپورٹنٹ سکسیس ہے، کیونکہ یو این ہیومن رائٹس کاؤنسل میں بڑا مشکل ہے ایک ریزولوشن اس طرح کی لانا اور کمیشن اتنا پاورفل بنانا جس میں آرمز کے اوپر بھی امباگو لگایا گیا ہے. طاقتور ملک خلاف ہو. تو یہ، اور جب دیکھیں کہ اتنے طاقتور ملک اس کے خلاف ریزولوشن کے آئے ہیں، لیکن میجورٹی نے، اور میں نے کچھ تحقیقات کی ہیں تو کئی وہ لوگ ممالک تھے جو کہہ رہے تھے کہ یہ آرمز کا نہ لگائیں. میکسیکو جیسے ملک نے کہا کہ نہیں بالکل لگائیں. آئرلینڈ جیسا ملک جو میں سمجھتی ہوں بہت آگے گیا ہے، یورپ میں سب سے آگے گیا ہے اسرائیل، وہ پیلسٹائن کی سپورٹ میں، انہوں نے کہا کہ نہیں لگائیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو دکھاتی ہے کہ ہمارا موقف جو ہے، جو پوزیشن ہم نے لی ہے، اس کی اکراس ریجنز سپورٹ ہے. اور انشاءاللہ اب یہ رپورٹ کیونکہ کریں گے ہیومن رائٹس کاؤنسل کے پریزیڈنٹ کو، سیکرٹری جنرل آف دی یو این ول ہیو ٹو کیپ ٹیکنگ نوٹ. تو میں سمجھتی ہوں کہ اب جو پورا پیلسٹائن کے اوپر ایک ڈیڈ لاک تھا ڈپلومیٹک، جو پاورفل ممالک کچھ کرنے ہی نہیں دیتے تھے، میں سمجھتی ہوں اس سے فرق پڑے گا. اس واسطے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور پاکستان کی بہت میجر اچیومنٹ ہے. تھینک یو. ایک منٹ اس کو کریں گے زائد، اس کے بعد فلسطین پہ رہیں آپ زائد. دیکھیے میں سمجھتی ہوں میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے بالکل فگر صحیح دی ایبسٹینشن کے اگینسٹ اور فیور. آپ دیکھیں کہ باوجود اس کے کہ پاورفل ممالک نے ایبسٹینشن کیا، اگینسٹ کیا، دنیا کا جو ویو پوائنٹ ہے باقی دنیا کا وہ سپورٹ کر گیا. تو اب شفٹ ہو رہے. پہلے ہوتا تھا کہ جی اگر آپ امریکہ نے کسی چیز کو ووٹ اگینسٹ کر دیا یا برطانیہ یا فرانس اس طرح تو بات ہی نہیں آگے بڑھتی تھی. اب چینج ہو گئے ہیں ڈائنامکس، کیونکہ ڈومیسٹک پریشر بھی ممالک پہ آ رہا ہے. اور پھر دیکھیں چین نے سپورٹ کیا ہے نا، بہت فرق پڑتا ہے اس سے. چائنا کی سپورٹ آئی ہے، رشیا کی سپورٹ آئی ہے اس ریزولوشن کے لیے. تو میں سمجھتی ہوں جو انٹرنیشنل ڈائنامکس ہیں وہ بدل رہے ہیں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جی امریکہ کچھ کر دے یا یو کے کچھ کر دے اور یہ ممالک خود
اب سوچ سمجھ کے کریں گے. ادھر تو ووٹ اگینسٹ کیا ہے, لیکن ڈومیسٹک پریشر جب تک بڑھتا جائے گا, جو بڑھ رہا ہے ان ممالک میں, ان کو بھی ریکنسیڈر کرنا ہوگا, اسپیشلی جب ان کا وقت الیکشنز کے قریب آئے گا. تو میں سمجھتی ہوں ہمیں یہ اس طرح بڑی ہوپ فل ہے, میں سمجھتی ہوں بہت ہوپ فل چیز ہے یہ, کیونکہ کشمیری ڈائسپورا بھی ہے یورپین ممالک میں بہت بڑا. تو یہ ایک سائن آف ہوپ ہے کہ ہماری آواز اور کشمیریوں کی آواز اب زیادہ گونجے گی اور سنی جائے گی. جی تھینک یو جی, کیونکہ ابھی ہم نے ایک اور بڑی امپورٹنٹ پریس کانفرنس اس کے بعد اسد عمر صاحب کے ساتھ ابھی دوبارہ کرنی ہے, سو اپالوجیز.